बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। اس ٹائم پورے پاکستان کے اندر یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں جنیوا سے اتنے ارب ڈالرز مل گئے، ہمیں 10 ارب ڈالرز مل گئے، ہمیں 9 ارب ڈالرز مل گئے، ہمیں 7 ارب ڈالرز مل گئے، 8 ارب ڈالرز مل گئے۔ دیکھیں آپ نے یہ بات سمجھنی ہے، وہاں اصل میں جو سیلاب والوں کے لیے کانفرنس کی گئی ہے، ایک تو سیلاب والوں کو اب فکر ان کو ہوئی ہے، اب ان کو یاد آیا جب ملک ڈیفالٹ پہ چلا گیا اور ان کو اب اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے سیلاب والوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ پچھلے 10 مہینوں سے یہ تو کچھ نہیں کر رہے، صرف عمران خان کے خلاف کیمپین، پروپیگنڈا، بیانیہ اور توہین عدالت اور قاتلانہ حملے، ساری پلاننگ صرف اسی کے اوپر ان کی توجہ ہے۔ اب ان کو یاد آیا کہ ہم نے کوئی سیلاب متاثرین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے وہاں اصل میں، اور یہاں پر آ کے انہوں نے اشتہارات ٹی وی چینلز کے اوپر، میڈیا کے اوپر، اخباروں میں بڑی بڑی خبریں، ہمیں بڑے پیسے مل گئے، ڈالرز آ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو 9 ارب یا 10 ارب ڈالرز یا جتنے ارب ڈالرز کی وہاں انہوں نے اناؤنس کی ہے امداد پاکستان کے لیے، ایک تو وہ امداد ہے، یہ قرض ہے۔ ابھی یہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ اصل میں قرض ہوتا ہے جو پاکستان کو دینا ہے یا امداد ہے وہ کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ دونوں صورتوں کو لنک کیا ہے، اس کو مشروط کیا ہے کہ آپ جب آئی ایم ایف سے پیسے لیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ڈیل کریں گے، اس کے بعد آپ کو یہ امداد ملے گی، اس کے بعد آپ کو یہ پیسے ملیں گے، اتنی دیر تک آپ کو 1 روپیہ نہیں ملنے والا۔ اربوں ڈالرز تو دور کی بات ہے، 1 روپیہ آپ کو وہاں سے نہیں ملنے والا۔ اور یہ بڑا کیٹیگوریکلی وہاں جتنے ممالک تھے انہوں نے بتا دیا پاکستان کو اور شہباز شریف کو۔ اب شہباز شریف دیکھیں، شہباز شریف نے بڑی کوشش کی، شہباز شریف نے بڑا یہاں پر ہاتھ پاؤں مارے۔ اس سے پہلے بھی شہباز شریف نے سعودی عرب کا UAE کا دورہ کیا، اور اب انہوں نے کروایا جنرل عاصم منیر کے ذریعے کہ جنرل عاصم منیر کو بھیجتے ہیں، یہ جا کے دورہ کرتے اور یہ جا کے کچھ پیسے وغیرہ اکٹھے کر لے، ڈالرز اکٹھے کر لے سعودی عرب سے بھی اور UAE سے۔ وہاں اصل میں کیا ہوا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے۔ جو جنرل عاصم منیر، شہباز شریف کی وجہ سے جنرل عاصم منیر بھی بیچارے پھنس گئے، شہباز شریف کی وجہ سے۔ وہاں انہوں نے محمد بن سلمان سے جب ملاقات ہوئی تو محمد بن سلمان نے کہا ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی پھر سوچے گی، کمیٹی اس کی پوری فیزیبلٹی تیار کرے گی۔ اور دیکھیں جب بھی انویسٹمنٹ آتی ہے، سرمایہ کاری آتی ہے آپ کے ملک کے اندر، تو یہ ایک پوری رپورٹ بنتی ہے اور اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے، اس چیز کو پہلے گارنٹی دی جاتی ہے کہ جب پیسہ یہاں لگے گا، انویسٹمنٹ آئے گی تو اس کا ریٹرن کتنا ہوگا، اس کے پروفٹ کتنا ہوگا، اس کے اوپر انٹرسٹ کتنا ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کو فائنل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ 6 مہینے سال لگتے ہیں، اسٹڈی ہوتی ہے، فیزیبلٹی بنتی ہے، تب جا کے کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں، اب اس میں ہر صورت میں اب شہباز شریف کا جو سرنڈر ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور عمران خان کے سامنے اس بندے نے خود استعفیٰ لے کے پہنچنا ہے، کیونکہ ہر طرف سے اب ناکامی ہو رہی، ہر طرف سے۔ اب شہباز شریف خود پہنچ رہا ہے UAE میں، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ جو ناکامی ہے اصل میں جو شہباز شریف جس طریقے سے کرپشن، جس طریقے سے منی لانڈرنگ، جس طریقے سے ان کے اوپر کیسز اور یہ تمام چیزیں، وہ انٹرنیشنل لیول پہ تمام لوگوں کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں، انہوں نے کس طریقے سے ملک کو تباہ کیا ہے، انہوں نے اپنے دور میں کتنی کرپشن کی۔ اور اقوام متحدہ کے اندر بیٹھ کے وہاں پر صحافیوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اڑایا، نون لیگ کو بھی اڑایا کہ آپ پچھلے کئی عرصے سے سندھ کے اندر حکومت کریں۔ بلاول بھٹو کو یہ ڈائریکٹلی کہا اور شہری رحمان کو کہا ڈائریکٹلی، آپ اتنے عرصے سے حکومت کریں سندھ کے اندر، اور سندھ کی حالت کیا ہے، سندھ کے حالات کیا ہیں، سندھ کے اندر تباہی کتنی۔ یہ اوپنلی اس بندے نے کہا، صحافی نے۔ اتنی زیادہ بے عزتی اور اتنی زیادہ ذلالت ہوئی وہاں پر، اور یہ آ کے یہاں پر اتنا واویلا کر رہے ہیں، اتنا شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا کوئی میلہ لوٹ لیا ہے، ہم نے کشمیر فتح کر لیا ہے، یا ہم نے کوئی کیٹو فتح کر لیا ہے۔ یہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہوا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 روپیہ ابھی بھی، پیسے اگر آتے تو آپ کا ڈالر اس ٹائم اوپر جاتا، پیسے اگر آتے تو آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ آتی، آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری ہوتی۔ پھر اس ٹائم بے روزگاری عروج پہ ہے، انڈسٹریاں آپ کی بند ہو گئیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں۔ جتنی فیصل آباد کے اندر ٹیکسٹائل ملی ہیں وہاں سے اعداد و شمار بڑے خوفناک سامنے آئے، بڑے خوفناک، کہ 7 لاکھ لیبر جو ہے وہ بیچاری بے روزگار ہو گئی، ان کے پاس اب کام کرنے کو ہے ہی نہیں، کیونکہ انڈسٹریاں بند ہو گئیں، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئیں۔
تو یہ شہباز شریف کی حکومت کی ناکامی، مکمل طور پر ناکامی. اور شہباز شریف کسی بھی اسٹیج پہ اب چلا جائے، کسی بھی لیول پہ چلا جائے، وہ UAE چلے جائے، سعودی عرب چلے جائے، سوئٹزرلینڈ چلے جائے، اقوام متحدہ سے اپیل کر لے، یورپ سے اپیل کر لے، سیلاب کے نام پہ پیسے اکٹھے کر لیں، اب کچھ نہیں ہونے والا. اب یہ جو اکنامک سچویشن ہے یہ بڑی خطرناک ہو گئی ہے، یہ بڑی خوفناک ہو گئی ہے. اور اب اس کا حل، ایک تو ویسے ہی ان کے پاس حل تو دور کی بات ہے، ان کے پاس تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر تباہی کریں. اور اپنے اسحاق ڈار نے آ کے پاکستان کے اندر کیا کیا کام کیا، آپ یہ سمجھیں، اندازہ کریں آپ کہ اسحاق ڈار نے آ کے پہلے اپنے کیسز معاف کرائے، اپنے لیے NRO لیا، اپنے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس جن کے اندر کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں وہ فریز ہو گئے تھے، وہ بحال کروائے. اپنا جو گھر ہے، محل ہے لاہور کے اندر، وہ اس نے کلیئر کروایا، وہ نیب سے چھڑوایا. تو تمام چیزیں جو اسحاق ڈار نے یہاں پر کی وہ صرف اپنے فائدے کے لیے. اور عوام کا کیا کیا؟ عوام کا بیڑا گرک کر دیا، ملک کا بیڑا گرک کر دیا، معیشت کا بیڑا گرک کر دیا. عوام بیچاری سڑکوں کے اوپر آٹا لینے کے لیے، 5 کلو کا 10 کلو کا آٹا لینے کے لیے اتنی سردی میں اتنی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور بددعائیں دے رہی ہے اس ٹائم اس حکومت کو. اور عمران خان کے خلاف یہ کیمپین چلا رہے ہیں اور آ کے یہاں پر یہ شور مچا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مار لیا. یہ شہباز شریف کو اندازہ نہیں اس بات کا کہ شہباز شریف کس کھائی میں پھنس گیا، کس دلدل میں پھنس گیا. کیونکہ اب یہاں سے نکلنا ناممکن ہے اس سچویشن سے نکلنا. اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی، نون لیگ کے لیے بھی، خاص طور پر شہباز شریف کے لیے. کیونکہ جتنی دیر تک اب ملک کے اندر الیکشن کا اعلان نہیں کیا جائے گا، جتنی دیر تک ملک کے اندر انتخابات نہیں کروائے جائیں گے، آپ ملک میں تبدیلی جو انتخابات کے ذریعے جو عوامی مینڈیٹ، ایک تو اس حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں، یہ حکومت عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی نہیں، اس کے پاس کوئی پبلک اتھارٹی نہیں، کوئی پبلک پاور نہیں، پبلک سپورٹ نہیں، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی زیادہ پبلک کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اب سپورٹ باقی ہے. اس وجہ سے شہباز شریف کا استعفیٰ اب بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، بہت زیادہ. کیونکہ جو خوفناک صورتحال اس ٹائم بن گئی، حالات بن گئے ہیں، ایسے میں شہباز شریف کا استعفیٰ، اسمبلیاں ڈیزالو کرنا، اور اس کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ لانا، عبوری سیٹ اپ کے بعد ملک کو جنرل الیکشن کی طرف لے کے جانا، یہ ایک واحد سلوشن ہے اور کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا. تو شہباز شریف کا استعفیٰ عمران خان کی وکٹری ہے اصل میں. اور عمران خان کو اب یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان کے خلاف کوئی بھی کیمپین چلا لے، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس کو یہ کم نہیں کر سکتے.